ایک بار ایک جنگل میں ایک بندر رہا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی غریب تھا لیکن بہت ہی رحم دل بھی تھا۔ اس کا دوست ہمیشہ اس کی غریبی کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ ایک دن ایک ہاتھی اس بندر کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگ گیا کہ آج اس کے بچے سیب کھانے کی بہت ضد کر رہے ہیں لیکن وہ اس درخت پر نہیں چڑھ سکتا، کیا وہ تھوڑے سے سیب اتار کر اسے دے سکتا ہے؟ تو بندر بہت ہی رحم دل تھا، وہ اسی وقت اس درخت پر جم لگا کر چڑھا اور اس نے کافی سارے سیب توڑ کر نیچے پھینک دیے۔ ہاتھی بہت ہی خوش ہوا اور اس نے بندر کو پیسے دینے کے لیے کہا، لیکن بندر نے پیسے لینے سے منع کر دیا تو ہاتھی اس کا شکریہ ادا کر کے سیب لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اس بندر کو انڈے کھانا بہت ہی پسند تھا۔ ایک دن اس کا دوست اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ آج میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں اور میں نے تمہارے لیے بہت سارے انڈے بھی بنائے ہوئے ہیں۔ جب بندر نے یہ بات سنی تو وہ بہت خوش ہو گیا اور اس نے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں رات کو آ جاؤں گا۔ جیسے ہی رات ہوئی، بندر بڑی خوشی کے ساتھ اپنے دوست کے گھر کی طرف جانے لگا۔ رستے میں اسے وہی ہاتھی ملا تو اس نے پوچھا، کیا ہوا، بڑے خوش لگ رہے ہو؟ تو بندر نے کہا، آج اس کے دوست نے اس کی دعوت کی ہے اور اس کے من پسند انڈے بھی بنائے ہیں، اس لیے وہ بہت خوش ہے۔ ہاتھی نے کہا، چلو اچھی بات ہے۔ جب بندر اپنے دوست کے گھر پہنچا تو اس کے دوست نے کھانا پیش کیا۔ بندر نے جیسے ہی دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، یہ ابلا ہوا پانی ہے، انڈے سارے اس میں پگھل گئے تھے۔ بندر نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت ہی زیادہ حیران ہوا اور اس کا دوست ہنسنے لگ گیا اور اس کا مذاق اڑانے لگ گیا کہ تم نے آج تک انڈے کھائے بھی ہیں، میں بھلا تمہارے لیے انڈے کیوں بناؤں گا؟ بندر بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ راستے میں اسے وہی ہاتھی نے روک لیا اور اس نے کہا، کیا بات ہے، جاتے ہوئے تم بڑے خوش لگ رہے تھے، واپس آ رہے ہو تو بہت ہی مایوس ہو؟ تو بندر نے ہاتھی کو سارا واقعہ بتایا۔ ہاتھی نے جب یہ بات سنی تو اسے بہت ہی غصہ آیا۔ اس نے کہا، میں ابھی جا کر تمہارے دوست کا دماغ ٹھکانے لگاتا ہوں۔ لیکن اس بندر نے کہا کہ اس نے اپنے دوست کو معاف کر دیا ہے، اس لیے اب تم کچھ بھی مت کرنا۔ بندر بڑی مایوسی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک مرغی کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ اگر کسی کی ہے تو وہ اسے واپس کر دے۔ جب اسے کوئی بھی نہ ملا تو وہ اس مرغی کو لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ بندر نے مرغی کے آگے کھانا رکھا اور خود بھی تھوڑے سے پھل کھا کر سو گیا۔ اگلے دن بندر جنگل میں ادھر ادھر کام کی تلاش میں گھومنے لگ گیا لیکن اسے کہیں بھی کام نہ ملا اور وہ مایوسی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف جانے لگ گیا۔ بندر جیسے ہی گھر پہنچا اس نے دیکھا کہ گھر میں ایک بہت ہی بڑا انڈا پڑا ہوا تھا اور وہی مرغی پاس کھڑی ہوئی تھی۔ بندر اس انڈے کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہو گیا۔ بندر نے وہ انڈا پکا لیا اور وہ اسے کھانے لگ گیا، لیکن اتنا بڑا انڈا وہ اکیلے نہیں کھا سکتا تھا تو اس نے وہ انڈا ہاتھی کو بھی دے دیا تاکہ وہ بھی کھا لے۔ اب مرغی ہر روز ایک انڈا دیتی اور وہ انڈا اتنا ہی بڑا ہوتا۔ ہاتھی نے اس بندر کو مشورہ دیا کہ وہ ایک دکان کھول لے اور اس دکان میں یہ انڈا بیچ لیا کرے، اس سے اس کی کافی زیادہ کمائی ہو جایا کرے گی۔ بندر نے اگلے ہی دن دکان کھول لی اور وہ انڈا بیچنے لگ گیا۔ وہ بہت ہی کم قیمت میں انڈا بیچتا تھا اور کئی جانوروں کو وہ مفت میں ہی انڈا دے دیا کرتا تھا۔ ایسے ہی بندر کچھ ہی دنوں بعد بہت ہی زیادہ امیر ہو گیا اور ایک دن اسے رستے میں اس کا وہی دوست ملا اور اس نے پوچھا کہ تم اتنی جلدی امیر کیسے ہو گئے؟ تو بندر نے اس سے جھوٹ نہ بولا اور اسے ساری حقیقت بتا دی کہ اسے ایک مرغی ملی تھی جو کہ بہت ہی بڑا انڈا دیتی ہے اور وہ اس انڈے کو بیچ کر امیر ہوا ہے۔ اس کا دوست بہت ہی لالچی تھا۔ اس نے
اگلے ہی دن وہ مرغی کو چرا لیا اور اپنے گھر لے گیا۔ اس نے 1-2 دن تک انتظار کیا لیکن اس کے گھر میں مرغی انڈا نہیں دے رہی تھی۔ اسے بہت ہی غصہ آیا اور اس نے اس مرغی کو ذبح کر دیا۔ ذبح کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ مرغی میں سے کوئی بھی انڈا نہ نکلا تو وہ بہت ہی زیادہ پچھتایا۔